احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کفار کے ساتھ جہاد، فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ غالباً قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے قرض حسنا کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اور صحابہ کرام کا جذبہ کیا تھا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ایک صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات مبارکہ سنی، دوڑتے ہوئے محبوب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میں نے سنا ہے یہ آیات نازل ہوئی ہے کہ جو بندہ اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو انعام عطا فرمائے گا اور کئی گنا مال بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اللہ کو قرضہ دوں کیا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں ابو دحدہ، جب تو اللہ کو قرضہ حسنہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ دریائے رحمت جوش میں تھا، حضرت ابو دحدہ نے دیکھا آج میں جو مانگوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دیں گے، پھر میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو جنت مل جائے گی، اگر میں اللہ کو قرضہ حسنہ دوں کیا اللہ میری بیوی کو بھی جنت عطا فرما دے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیوی کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں اللہ کو قرضہ حسنہ دوں کیا اللہ تبارک و تعالی میرے بچوں کو بھی جنت عطا فرما دے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو دحدہ کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہے اور اللہ کا قرآن ہے، جب رب کہہ رہا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو دحدہ آگے بڑھے اور محبوب کریم کا ہاتھ تھام لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کر آقا علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اللہ میرے بچوں کو بھی جنت دے گا؟ فرمایا جی ہاں انشاءاللہ اللہ تمہارے بچوں کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں جب 3 انعام حاصل کر لیے فرمایا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میرے 2 باغ ہیں، میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا نانا دونوں نہ دے، ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دے، ایک اپنے پاس رکھ لے۔ اس وقت کا یہ ماحول تھا کہ باغ کے اندر ہی رہائش تھی، باغ کے اندر رہنا ہی تھا، باغ کا خیال بھی ہو جاتا اور رہائش بھی وہاں رکھی ہوئی تھی۔ جب یہ انعام سنا فرماتے ہیں آقا کریم سے سنا سیدھا دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے کہا خیر تو ہے؟ فرمایا جلدی کرو اس گھر سے باہر آ جاؤ۔ فرمایا کیا بات ہے خیر تو ہے؟ کہنے لگے آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کون سا انعام؟ فرمایا یہ جو باغ ہے میں نے اپنے رب کو قرضہ حسنہ دیا ہے، اللہ نے اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا صرف مجھے جنت عطا نہیں فرمائی میں نے تمہارا بھی وعدہ لیا ہے، یا رسول اللہ میری بیوی کو بھی جنت دے گا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر میں نے اپنے بچوں کے بارے میں وعدہ لیا ہے، یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں اللہ میرے بچوں کو بھی جنت دے گا؟ فرمایا ہاں۔ بیوی خوش ہو گئی، الفاظ کہنے لگی واہ واہ، فرمایا تو نے بہت ہی اچھی تجارت کی ہے، بہت ہی اچھی تجارت کی ہے۔ فرماتے ہیں جلسی سے باہر نکلی، فرمایا یا رسول اللہ 600 کھجوروں کا باغ ہے جس کے اندر کھجور کے 600 درخت ہیں، وہ میں اللہ کو قرضہ حسنہ دیتا ہوں۔ دیتے ہوئے اور یہ انعام حاصل کر کے فرمایا خوشخبری سنائی تو بیوی رکاوٹ نہیں بنی کہ فرمایا سارا باغ ہی دے دیا، ہماری رہائش بھی یہاں تھی اب کہاں رہیں گے؟ فرمایا نا انہوں نے کہا کہ جو محبوب کے ساتھ وعدہ ہوا ہے تو حضور ضرور کرم فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوبصورت واقعہ ملتا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا صحابہ کا جذبہ یہ تھا، حضور کہتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو صحابہ یہ نہ دیکھتے میرے گھر میں کتنا پڑا ہے، سارا اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ پریشان تھے بھوک کی وجہ سے، تو لوگوں نے ایک آواز سنی اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ آواز کیا تھی؟ فرماتے ہیں آواز ایسے آ رہی تھی کہ کسی نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اور اونٹوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ مال کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا۔ فرماتے ہیں جب لوگ گھروں سے باہر نکلے اور دیکھا تو 100 اونٹ جو ہے سامان کے ساتھ لادا ہوا فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا، تو بڑے بڑے جو تجارت کرنے والے تھے تو آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اے عثمان ایسا کر یہ مال جو ہے نا ہمیں دے دے، جتنا نفع لینا چاہتا ہے لے لے۔ اس نے کہا کتنا نفع دے سکتے ہو؟ فرمایا اگر 100 کے بدلے ہم 800 تک نفع دے سکتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کم ہے. فرمایا دیکھو ہم نے سب سے زیادہ نفع آپ کو دے رہے ہیں, مدینے میں اتنا نفع دینے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ تو ایک کے بدلے 4 دے دیتے, پھر بھی آپ مال دیتے ہیں, آج ایک کے بدلے 10 8 دے رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, فرمایا ایک ایسی ہستی ہے جو اس سے بھی زیادہ مجھے نفع دے سکتی ہے. تو تاجر بڑے حیران تھے, فرمایا وہ کون سی ہستی ہے, ہم نے سب سے زیادہ آپ کو نفع دے رہے ہیں پھر بھی آپ ہمیں مال نہیں دے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, فرمایا ایک ایسی ہستی ہے, حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں نے پیغام بھیجا عثمان غنی کے پاس. فرمایا عثمان کو کہہ دو لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے, یہ مال جان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. ماں کا حکم ہے تو حضرت عثمان غنی نے دائیں بائیں نہیں دیکھا, فرمایا یہ اتنا مال ہے سارا راہ خدا میں خرچ کر دو. فرمایا سخی جو ہوتا ہے نا, مفسرین کرام فرماتے ہیں بلکہ محبوب کریم کا فرمان ہے, فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. فرمایا سخی جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے, محبوب کے بھی قریب ہے. فرمایا سخی جو ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے. فرمایا جو کنجوس ہے وہ دوزخ کے قریب ہے, اللہ سے بھی دور ہے, اللہ کے محبوب سے بھی دور ہے. فرماتے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور انہیں خوشخبری دی, فرمایا ان سب سے زیادہ نفع دینے والی ہستی میرے رب کی ذات ہے. رب تعالیٰ ایک کے بدلے 700 گنا مال عطا فرماتا ہے. فرمایا میں آپ سے تجارت نہیں کروں گا, میں اپنے رب سے تجارت کروں گا. سارا کا سارا مال, آج تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے جس مال کی, وہ مال مہنگا ہو جاتا ہے. یہ ہے مسلمانوں کا حال. مسلمان یہ نہیں دیکھتے بلکہ خوشخبری ہونی چاہیے ان کے لیے, یار ماہ رمضان آیا, ہم سودا سستا کر دیں تاکہ لوگ خرید لیں. میں نے کل سنا کہ یہ خوشخبری ہے, فرمایا جو کتابیں دینے والے ہیں دینی کتابیں, انہوں نے کہا ماہ رمضان آیا ہے تو کیوں نہ ہم پیچھے رہ جائیں. انہوں نے کہا اگر ایک کتاب 1000 کی ہے تو ہم وہ کتاب 700 کی دیں گے, یا وہ کتاب ہم 500 کی دیں گے. فرمایا کیا ہم بھی نیکیوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مل جائے. فرمایا کچھ مسلمان ہیں جن کے صدقے آج ملک جو ہے بس رہا ہے, آباد ہے. حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا تھا, سارا کا سارا غریبوں فقیروں محتاجوں میں خرچ کر دیا. یعنی خرچ ہم اپنے بندوں پر, اپنے رشتہ داروں پر, اپنے عزیز و اقارب پر کرتے ہیں اور انعام رب عطا فرماتا ہے. ایک مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم مجھے قرض حسنہ دو گے فرمایا میں تمہاری بخشش فرما دوں گا. دوسرے مقام پر فرماتا ہے اگر تم مجھے قرض حسنہ دو گے فرمایا میں تجھے عزتوں سے نوازوں گا. فرمایا تم مجھے قرض حسنہ دو گے میں کئی گنا زیادہ کر کے تم کو عطا فرماؤں گا. یعنی سخاوت اور سخی کی یہ شان ہے, جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا حق نہیں رکھتا. فرماتے ہیں اگر بندہ قرض معاف نہیں کرتا, رب خود قرض لے رہا ہے کہ قرضہ مجھے دو میں تجھے کئی گنا بڑھا کے دوں گا. دعا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا اور پکا غلام بنائے. وما علینا الا